یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے تو جہاں میں کہیں بھی مسلمان نہ ہوتے، اگر نہ جلاتے یہ اہل مدارس دل و جان کا روغن شب تیرگی میں، رہے زندگی کے یہ مشکل مراحل کبھی ابن آدم پہ آسان نہ ہوتے۔ یہی ہیں نقیبان امت جنہوں نے جوانوں کو جنت کا رستہ دکھایا، وگرنہ یہاں ملک و ملت کی خاطر کبھی لالماؤں کے قربان نہ ہوتے۔ اب آپ کے سامنے سلطان المناظرین، فخر علماء دین، شیخ وقت حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن شاہین صاحب خطاب فرمائیں گے، تو تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن شاہین صاحب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور آ کر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایو بقاء الارض خیر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تو بتلا دیجئے کہ زمین کے حصوں میں سے، ٹکڑوں میں سے کون سا حصہ اور کون سا ٹکڑا، کون سا مقام سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ادری، مجھے ابھی معلوم نہیں ہے۔ اس شخص کا اصرار تھا مجھے بتائیں تو صحیح، تو آپ نے ارشاد فرمایا حتی اسأل عن جبرائیل، ابھی تو مجھے معلوم نہیں ہے، جبرائیل آئے گا میں اس سے پوچھ لوں گا۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال جبرائیل سے کر دیا کہ ایو بقاء الارض خیر، زمین کے حصوں میں سے، ٹکڑوں میں سے، زمین کے مختلف جو جگہیں ہیں ان جگہوں میں سے سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل مقام کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے یہی سوال کیا۔ آگے سے جبرائیل نے بھی یہی جواب دیا کہ لا ادری، میں بھی ابھی تک نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جبرائیل نے کہا حتی اسأل عن ربی، ابھی تو مجھے معلوم نہیں ہے، ہاں میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں گا پھر آپ کو بتا دوں گا۔ وحی پہنچانی تھی، جبرائیل وحی پہنچا کر یہ سوال لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گیا،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا، میں جا کر اللہ تعالیٰ سے پوچھ گیا، اللہ رب العالمین سے میں نے سوال کیا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کے اس سوال کا جواب اب بتا دیا۔ دیکھیے لوگ تو کس کس کو عالم الغیب بنا دیتے ہیں، مگر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جس چیز کا اللہ جتنا علم عطا کرتا تھا اتنا ہی علم ہوتا تھا، جتنا علم اللہ چاہتا تھا وہی آپ کے علم میں ہوتا تھا، جو رب نہ چاہتا تھا تو وہ بات آپ کے علم میں نہیں بھی ہوتی تھی۔ جبرائیل بھی، حالانکہ یہ وہ فرشتہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ایک ایک نبی کے پاس، ایک ایک رسول کے پاس، ایک ایک پیغمبر کے پاس اللہ کی کتابیں لے کر، اللہ کی طرف سے ان کے دین لے کر اور ان کی شریعتیں لے کر، اللہ کے پیغام لے کر، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر نبی کے پاس ہر علم کی بات اللہ تعالیٰ سے لے کر ان نبیوں تک پہنچاتا رہا، مگر جب تک اللہ نے نہ چاہا تو اس کو بھی اس مسئلے کا علم نہیں ہو سکا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تو اس نے بھی جا کے اللہ تعالیٰ سے پوچھا۔ بہرحال واپس آ کر جبرائیل نے بتایا کہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ ایو بقاء الارض خیر، زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے بہترین اور سب سے برترین ٹکڑا کون سا ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب یہ فرمایا ہے، خیر بقاع الارض مساجدها، زمین کے حصوں میں سے، زمین کے ٹکڑوں میں سے، زمین کے مقامات میں سے سب سے افضل ترین ٹکڑا، سب سے افضل ترین حصہ، سب سے بہتر، سب سے برترین حصہ اور ٹکڑا، سب سے اعلیٰ وہ حصہ اور وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی مسجدیں ہوا کرتی ہیں۔ زمین کا وہ حصہ زمین کے باقی تمام حصوں سے سب سے کیا ہے؟ اعلیٰ۔ جب یہ مسجدیں اعلیٰ تو پھر ان کے بنانے والے بھی، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے بھی، ان کی خدمت کرنے والے بھی۔ ہاں ایک اور بات بھی، سوال تھا سب سے بہترین ٹکڑا زمین کا کون سا ہے، حصہ کون سا ہے؟ جواب آ گیا کہ سب سے بہترین مقام زمین کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا ہوا کرتا ہے جہاں اللہ کا گھر ہوتا ہے، مسجد ہوتی ہے۔ یہ بتلا دیا تھا، سوال کا جواب مل گیا، لیکن ساتھ اس جواب کے ایک اور بات بھی آ گئی جو سوال میں بھی نہیں تھی، اضافی طور پر عطا کر دی گئی۔ ہر چیز کو پہچانا جاتا ہے تو اس کی ضد اور اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے۔ تعرف الاشیاء باضدادها، سب سے اعلیٰ ترین جگہ کا مقام کا پتہ تو چل گیا، سب سے افضل مسجدیں ہیں، مگر اضافی طور پر ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ وَشَرُّ بِقَاءِ الْأَرْضِ أَسْوَاقُهَا، زمین کے سب سے گندے، سب سے بدترین، سب سے برے، سب سے شر، سب سے شریر حصے، ٹکڑے وہ ہوا کرتے ہیں جہاں بازار قائم ہوا کرتے ہیں۔ جو بازار ہے وہ سب سے برا ہے۔ یہ سوال بھی نہیں تھا، مگر ایک اضافی طور پر یہ بتلا دیا گیا کہ خیر کے طلب کرنے والے، تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ خیر ہے، اس خیر کو تم نے حاصل کرنا ہے، پانا ہے، اور ساتھ اس کے مقابل شر بھی بتلا دیا گیا، سب سے بدترین جگہ بھی بتلا دی گئی تاکہ تم ان سے بچ جاؤ، ان مقامات سے، ان جگہوں سے بچ جاؤ اور خیر و بہتر مقام پر پہنچو تاکہ تمہیں بھی خیر اور اعلیٰ اور افضلیت کا مقام مل جائے۔ یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ یہ زمین
قیامت کے دن جو انسان اس زمین کے حصے پر، ٹکڑے پر، جگہ پر، مقام پر جو عمل کرتا ہے، زمین اس کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گی۔ زمین کا وہ حصہ، وہ مقام جہاں انسان نماز پڑھتا ہے، جہاں سجدے کرتا ہے، جہاں رکوع کرتا ہے، جہاں اعتکاف کرتا ہے، جہاں بیٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، مسجد کا وہ حصہ جہاں بچے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، قاری صاحب پڑھاتے ہیں، محراب ہے جہاں خطبے ہوتے ہیں، خطاب ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں، جمعے ہوتے ہیں، کانفرنس کا وہ مقام جہاں علماء قرآن اور حدیث بیان کرتے ہیں، تو یہ زمین مسجد کے یہ سارے مقام ایک ایک شخص کے کیے ہوئے ایک ایک عمل کی قیامت کے دن گواہی دے گا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، معلوم ہے نا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص کھڑا ہو کر اسی ہی جگہ سنتیں پڑھنے لگ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا غیر مکانک، اپنی جگہ تھوڑی سی کیا کر لو، تبدیل کر دو۔ روایت حسن درجے کی ہے، اگرچہ جہاں انسان نے فرض نماز پڑھی ہے وہاں سنتیں پڑھ سکتا ہے، نفلی نماز پڑھ سکتا ہے، دوسری کوئی بھی عبادت کر سکتا ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر حکم دیا کہ کہیں اور جا کر پڑھو۔ یہ جگہ تو تیری گواہ بن گئی، قیامت کے دن تیرے حق میں تیری فرض نماز کی گواہی مسجد کا یہ حصہ دے گا۔ جب دوسری جگہ جا کر تم نفل پڑھو گے، سنتیں پڑھو گے، تو مسجد کا وہ حصہ قیامت کے دن تیری نفل اور سنت نماز کی گواہی دے گا۔ اسی طرح جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو زمین کے اس حصے کو جہاں وہ برائی کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی نافرمانی کر رہا ہے، زمین کا وہ حصہ اور ٹکڑا بھی اس کی گناہ کی قیامت کے دن شہادت اور گواہی دے گا۔ حدیث یاد نہیں ہے، وقت تو تھوڑا سا مجھے دیا ہے، بہرحال میں تو طالب علم ہوں، حدیث کا طالب علم ہوں، پڑھنا پڑھانا ہی میرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذان دینے والا جب اذان دیتا ہے، نماز کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے، آؤ لوگوں مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے جامع ترمذی کی، کہ یشہد لہ مدى صوتہ، یہ مؤذن اذان مسجد سے دے رہا ہوتا ہے اور جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچ رہی ہوتی ہے، قیامت کے دن ہر ایک چیز جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، قیامت کے دن اس مؤذن کے حق میں وہ شہادت اور گواہی دے گی۔ حدیث اور بھی آپ نے سنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور معمول بھی یہی تھا، عید نماز ادا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے بولو واپس آتے تھے، جاتے ہوئے بھی بلند آواز کے ساتھ تکبیرات کہتے جاتے تھے اور واپس آتے ہوئے بھی بلند آواز سے تکبیرات کہتے واپس آتے تشریف لاتے تھے۔ اور فرمایا کہ جب بلند آواز سے تکبیرات کہتے ہوئے ایک راستے سے جاؤ گے، دوسرے راستے سے واپس آؤ گے، تمہاری تکبیر کی آواز سن کر راستے کی ایک ایک چیز، کوئی پتھر ہے، کوئی درخت ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی بھی جگہ ہے، جب تمہاری اس تکبیر کو سنے گی تمہارے حق میں قیامت کے دن شہادت اور گواہی دے گی۔ بہرحال سب سے بہترین زمین کے ٹکڑے اور حصے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ مسجدیں کیا ہیں؟ فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوها، لوگو جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرا کرو، باغیچوں کے پاس سے گزرا کرو، باغات کے پاس سے گزرا کرو، کچھ کھا پی لیا کرو، کچھ چار چگ لیا کرو۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کہاں اور ہم کہاں؟ جنت کے باغ کہاں، باغات کہاں، ریاض الجنہ کہاں، جنت کے وہ باغیچے کہاں؟ ہم یہاں ہیں
ہم بھلا جنت کے باغیچوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، یا کیسے وہاں پہنچ سکتے ہیں، یا کیسے وہاں سے کچھ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کچھ چر سکتے ہیں یا چگ سکتے ہیں؟ جنت کہاں ہے، ہم کہاں ہیں؟ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جب جنت کے باغوں کے پاس سے گزرا کرو تو کچھ کھا پیا کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میرے ساتھیو، المساجد ریاض الجنہ، یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کے گھر، یہ در حقیقت جنت کے باغ ہیں، جنت کے باغ ہیں، جنت کے باغیچے ہیں۔ اور جب اس سے گزرا کرو تو صحابہ نے پوچھا وما رتعھا، یہ مسجد میں تو کوئی پھل نہیں لگے ہوئے، کوئی پھول نہیں لگے ہوئے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے، کوئی میوے نہیں ہے، کھانے کا کیا مقصد، چرنے چگنے کا کیا مقصد؟ فرمایا یہ باغ ہیں، ظاہری طور پر تو تمہیں ان میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی اسے کھایا پیا کرو، چلا چگا بھی کرو۔ اور صحابہ نے پوچھا تو کیا ہے؟ فرمایا اس میں نماز کا ادا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہی جنت کے پھل اور میوے کھانا ہے۔ کیا عظمت اللہ نے عطا کی کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جن کو قیامت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے ہیں، وہی لوگ ہی اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، وہی لوگ ہی اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہی لوگ ہی اللہ کے گھروں کی دیکھ بھال کیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، قرآن نے بھی یہی کہا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو مومن ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہی اللہ کے گھروں کو بناتے، تعمیر کرتے اور آباد کرتے ہیں۔ اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا، اذا رأیتم رجلا الذی یلازم المسجد، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ہر وقت مسجد سے چمٹا رہتا ہے، مسجد سے وابستہ رہتا ہے، مسجد سے لگا رہتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال، مسجد کی ضروریات، مسجد کی صفائی، مسجد کی ستھرائی، مسجد کے معاملات اور مسائل میں دلچسپی لیتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں بسر کرتا ہے، مسجد میں گزارتا ہے، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو تو فاشہدوا لہ بالایمان، گواہی دے دو یہ پکا مومن شخص ہے، ایماندار شخص ہے۔ دعا کرے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ مسجد سے وابستگی، اللہ اللہ، یہ کیسی سعادت، خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور اور معروف حدیث صحیح بخاری اور مسلم متفق علیہ اور باقی حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جب قیامت کے دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے قریب آ چکا ہوگا، زمین گرم ہو کر تانبے کی بن چکی ہوگی، یوم تبدل الارض غیر الارض، اور یا لا ظل الا ظلہ، اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ آج یہ سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، ابھی موسم چینج ہو رہا ہے، ہم پنکھے چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دن کی گرمی گزرنے کے بعد رات تک بھی گرمی کے اثرات باقی رہتے ہیں، حالانکہ کروڑوں میل دور۔ مگر سوچئے ذرا کہ جب یہ 1 میل کے قریب آ چکا ہوگا پھر اس وقت گرمی کی کیفیت کیا ہوگی۔ آج اس کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم پنکھے بھی چلا لیتے ہیں، ایئر کولرز بھی چلا لیتے ہیں، ایئر کنڈیشنر بھی چلا لیتے ہیں، ٹھنڈی جگہ پہ آ جاتے ہیں، نرم اور ٹھنڈے کپڑے پہنتے ہیں، باریک اور پتلے، کہ ٹھنڈا رہے جسم ہمارا، اور گرمی سے بچنے کے لیے دھوپ میں، چھاؤں میں، سائے میں، ٹینٹ میں، درختوں کے نیچے، یہ جہاں بھی جگہ ملتی ہے، انسان چھاؤں تلے آ کر اپنے آپ کو دھوپ سے، گرمی سے بچا لیتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کسی درخت کا سایہ نہیں ہوگا، کسی گھر کا سایہ نہیں ہوگا، کسی ٹینٹ کا سایہ نہیں ہوگا، چیزیں بھی ختم، اگر ہوں گی بھی صحیح تو ان کا بھی سایہ نہیں ہوگا۔ سایہ ہوگا تو کس کا ہوگا؟ لا ظل الا ظلہ، صرف اللہ کا سایہ ہوگا، یا بعض روایات میں اللہ کے عرش کے سائے کا تذکرہ آتا ہے، یہ سایہ ہوگا۔ اور 7 خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ اس سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ ان 7 لوگوں کا بیان اللہ نے کبھی چاہا تو پھر صحیح یہ ادھار باقی رہا، مگر ایک ان میں سے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں، رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ وہ شخص
جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، مسجد سے وابستہ ہے، وقت گزارتا ہے مسجد میں، اذا خرجا جب کبھی ضرورت کے لیے نکل کے جانا بھی پڑتا ہے، پھر جاتے ہی اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کب دوبارہ متى یعود، کب واپس لوٹوں گا، متى یرجع کب واپس لوٹوں گا، ادھر انتظار ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ کی صدا آئے، حی علی الفلاح کی صدا آئے، بلاوا آئے، پکار آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں فوراً حاضر ہو جاؤں۔ جب بھی اپنے باقی معاملات سے اس کو وقت ملتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر میں بسر کروں، مسجد میں بسر کروں، مسجد سے وابستہ، مسجد سے ٹکا ہوا، مسجد کے لوازمات، مسجد کی ضروریات، مسجد کی دیکھ بھال، اس کے انتظامات اور ان معاملات میں اپنے وقت کو صرف کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس دن کی دھوپ، تپش، عذاب، ہولناکی اور گھبراہٹ اور ان عذابوں سے بچا کر اپنا سایہ عطا فرما دے گا۔ مسجد کی خدمت کرنے والے، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کالے رنگ کی عورت تھی، اس کا ایک واقعہ بھی ہے ایمان لانے کا، صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ کے پاس آیا کرتی تھی، ٹکڑے بانٹا کرتی تھی، مسجد میں خیمہ تھا، قریب عائشہ کا گھر تھا رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ مسجد کانت تقم المسجد، مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی، ستھرائی کیا کرتی تھی، جھاڑو پھیرا کرتی تھی، اچانک ماتت بلیل، رات کو وہ فوت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا کہ آدھی رات کا وقت ہے اور یہ وفات پا گئی ہے، اپنی بیویوں کو، گھر والوں کو جمع کیا، اس عورت کے کفن دفن کا انتظام کیا، صحابہ نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھنے کے بعد جا کر قبرستان میں اسے دفن کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حقروا شانہا، انہوں نے تو سمجھا یہ تو بھی کوئی بے بارس قسم کی عورت تھی، اکیلی تھا، نہ اس کا کوئی گھر، نہ اس کا کوئی بار، نہ اس کا کوئی خاندان، نہ اس کا کوئی حسب نسب، نہ اس کی زمینیں، نہ اس کی جائیدادیں، اس کی تو کوئی وقت نہیں تھی، کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، ایک عام سی عورت بس مسجد کے خیمے میں رہنے والی تھی۔ اب اس کے لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہیں جا کر آتی رات کے وقت ان کو بیدار کریں، نبی سب کو تکلیف دیں، نہیں، بس صحابہ نے مل کے جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ دن ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عورت اب صفائی ستھرائی کرتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہی، تو پوچھا صحابہ کرام سے کہ وہ عورت کیا بنا اس کا؟ صحابہ انہوں نے خبر دی، اللہ کے رسول انہا ماتت بلیل، وہ تو رات کو فوت ہو گئی تھی، ہم نے اس کے کفن دفن کا انتظام گھر والوں سے مل کے کیا اور پھر جا کر جنازہ پڑھا کے ہم نے دفن کر دیا۔ آپ نے فرمایا افلا آذنتمونی، مجھے تو بتلا دیتے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے سمجھا یہ تو ایک عام سی غلام عورت تھی، یہ قیدی عورت تھی، اسیر عورت تھی اور یہ باندھی لونڈی تھی، ہم اس کے بارے میں آپ کو تکلیف دیں۔ فرمایا تم نے مجھے تکلیف دینا گوارا نہیں کیا، مگر اس کا شان رب کے ہاں کتنا ہے، اب اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تم میرے ساتھ چلو، ساتھ چلو، دلونی علی قبرہا، مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اس کی قبر کہاں پہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساتھ گئے، جا کر خبر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہی نئی خبر بنی ہوئی ہے، پیچھے صحابہ کو حکم دیا اب میرے پیچھے تم دوبارہ صفیں بنا لو، میں محمد اس کا جنازہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دوبارہ پڑھاؤں گا۔ ہو چکا تھا جنازہ، فرض کفایہ ہوتا ہے، جب ایک دفعہ پڑھ لیا جائے تو بعد میں پڑھنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں، مگر یہ اس کی عظمت تھی، اس عمل کی عظمت تھی، مسجد کی خدمت والی عظمت، اللہ اکبر۔ اور مسجد کو بنانے والے، تعمیر کرنے والے، ان کا سلسلہ جڑتا ہے تو کہاں سے جڑتا ہے؟ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلنے والے، اسماعیل علیہ السلام کے راستے پہ چلنے والے، اللہ کے مسجدوں کو بنانے والے، اچھا اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے والے، بنا کر تعمیر کر کے وہ یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو خدمت کیا کرتے ہیں۔ اللہ 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 والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ انہیں اولاد عطا کرتا ہے تو کیا ہے؟ عمران علیہ السلام فوت ہو جاتے ہیں، ان کی بیوی حمل کے ساتھ ہے، بچہ پیٹ میں پرورش پا رہا ہے، خامد فوت ہو چکا ہے، اور وہ اللہ والی کہ جناب خامد تو فوت ہو گیا، اس کی یادگار میرے پیٹ میں، اور سوچا کہ بیٹا ہوگا، سوچا بیٹا ہوگا، کیا کہا کہ میں اسے اللہ کے لیے وقف کر دیتی ہوں کہ یہ بیت المقدس کی خدمت، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر رہی ہوں، یہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، بیت المقدس کی صفائی ستھرائی اور ان معاملات کو سر انجام دے گا۔ انہوں نے سمجھا کہ بیٹا ہوگا، لیکن جب پیدائش ہوئی تو وہ بیٹا نہیں بلکہ کیا تھی؟
بیٹی تھی وہ مریم، اللہ اکبر۔ لیکن سوچئے ذرا، ماں باپ کی تمنا یہ ہو، جب ماں باپ کی تمنا یہ ہو کہ پیٹ میں پرورش پانے والا بیٹا ہوگا، اللہ اس کو تیرے گھر کی آبادی کے لیے، تیرے گھر کی انتظامات کے لیے، تو پھر اللہ کتنی عزتیں عطا کرتا ہے۔ ایک سورت پوری کی پوری سورہ آل عمران، اللہ رب العالمین نے اس عمران علیہ السلام کی بیوی اور اس کی ایک بیٹی، اس کے نام پر اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران مکمل نازل فرما دی۔ صرف ایک سورت نہیں، قرآن کے 4 اور مقام پر بھی ان مریم کا اور ان کی والدہ کا اور ان کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا۔ اور میرے بھائیو، بنانا، تعمیر کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیو، یہ آبادی محض خوبصورت ڈیکوریٹڈ مسجد کو کر دینے سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جامع ترمذی کی حسن حدیث ہے، لَتَزَخْرِفُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا تَزَخْرَفَتِ الْيَهُودُ مَعَابِدَهُمْ۔ لوگوں خیال کرنا، ایک دور آئے گا جس طرح یہودی اپنے عبادت گاہوں کو سجاتے ہیں، بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، تم بھی اسی طرح ان کو کرنے لگ جاؤ گے۔ اللہ اللہ فرمایا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں، ایک دور آئے گا، یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام ہی باقی ہوگا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کے صرف رسم رواج ہی باقی ہوں گے، الفاظ اور کلمات ہی باقی ہوں گی۔ مساجدہم عامرۃ، مسجدیں ہوں تو ظاہری طور پر بڑی تعمیر شدہ، بڑی خوبصورت بنی ہوئی، لیکن وہی خراب من الہدی، وہ ہدایت سے خالی ہوں گی، وہاں ہدایت کا کوئی نظام نہیں ہوگا۔ مسجدوں میں ہدایت کا انتظام کا معنی کیا ہے؟ وہاں قرآن کریم کی تعلیم ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم ہو، اس کا اہتمام ہو، اور یہ تو اعزاز ہے، عزت ہے، اللہ کے گھر کی خدمت اللہ جن کو نصیب فرماتا ہے۔ تو بنا دیا، تعمیر کر دیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے، مگر پھر اللہ نے خصوصی طور پر ان کو حکم دیا تھا کہ بس بنا کر تمہاری ذمہ داری پوری نہیں ہو گئی، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ان سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، میرے گھر کو تم نے صاف و ستھرا بھی رکھنا ہے، اس کی صفائی کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور اس کی پاکیزگی اور طہارت کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ اور میرے بھائیو، جہاں ہم نے اپنی مسجدوں کے لیے یہ اہتمام کرنا ہے، وہاں ہم نے اس مسجد کو آباد کرنے والے ائمہ کرام، خطباء اعظام، ہمارے اساتذہ، ہمارے بچوں کے استاد، ہمارے بچوں کے مدرس، ہمیں کچھ سکھانے والے، ہمیں کچھ پڑھانے والے، اپنے ائمہ، مساجد کے خطباء، ان حضرات جن کے بنا پر مسجدیں آباد ہوا کرتی ہیں، ان کے لوازمات بھی، ان کی ضروریات بھی، ان کے معاملات بھی، ان کے مسائل بھی، میرے بھائیو، یہ ہم سب کی مجموعی طور پر مل کر یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ ہم سب کو، اللہ اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش قسمتی اور خوش نصیبی، جب مسجد نبی تعمیر ہوئی، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کے ساتھ مل کر اس مسجد نبی کو تعمیر کیا، اور اس میں یہ کوئی بڑے چھوٹے والی بات نہیں ہے، یہ تو سعادت، خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ مقدر والوں کو نصیب کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اپنے گھروں کے بنانے والوں میں شامل فرما دے، تعمیر کرنے والوں میں بھی شامل فرما دے، اور اس کے لوازمات اور ضروریات کو پورا کرنے والوں میں شامل کر دے۔ اور میرے بھائیو، اگر ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، اللہ ہمارے گھروں کو آباد فرمائے گا۔ ہم اللہ کے گھروں کی ضروریات کو پورا کریں گے، اللہ ہمارے گھروں کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ یہ مساجد، یہ مدارس، یہ اللہ کی زمین کا، میرے بھائیو، اللہ کی زمین کے اوپر یہ نور کے روشن منبر ہیں، یہ روشن ستارے ہیں، آسمان پہ چمکنے والے ستارے تو وہ اللہ نے آسمان میں بنا دیے۔ زمین پہ چمکنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی مسجد ہوا کرتی ہے۔ سنا ہوگا آپ نے، سائنسدانوں نے ترقی کر کے چاند تک پہنچنے کی کوشش کی، جب وہاں پہنچ گئے اور چاند پر پہنچنے کے بعد وہاں سے بڑے تیز کیمرے کے ساتھ تصویر لی زمین کی کہ دیکھیں تو صحیح زمین کیسی نظر آتی ہے۔ جب نیچے کیمرہ مارا گیا، زمین کی صرف 2 جگہ چمکتی دمکتی نظر آئی، باقی سارا اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور وہ جو جگہیں تھی وہ بیت اللہ تھا اور مسجد نبی کا مقام تھا۔ اور میرے بھائیو، یہ ہدایت کے مراکز ہیں، یہ اللہ کے نور دنیا کی سطح زمین کے اوپر، سطح ارضی کے اوپر، یہ نور کے
منارے ہیں نور کے منارے، جہاں سے دین ملتا ہے، جہاں سے ہدایت ملتی ہے، گمراہی سے انسان بچتا ہے، جہالت سے بچتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہے، اور یہ نور جو نکلتا ہے یہ سیدھا جنت کے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو بہت ہیں، موضوع بھی کچھ طویل ہے، مگر میرے لیے وقت ہی اتنا تھا، بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ آج کل تھوڑا سا ہمارے سامعین کا بھی ماحول کچھ ایسا ہے کہ سیدھی سادھی تقریر کو تھوڑا اوکھی لگتی ہے سننا، برداشت کرنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو سرتار ہوں تو پھر ساتھ نظم نعتیں ہوں تو کچھ شعر و شاعری ہو تو پھر فرمائشیں ہوں تو پھر ماشاءاللہ آپ سب بھی چہک دہک رہے ہوتے ہیں۔ اللہ بس ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے، اپنے اس گھر کو اللہ قیامت تک قائم دائم رکھے، اسے قائم رکھنے والوں کو بھی اللہ قائم اور دائم رکھے۔ اور یہ کانفرنس آج کی میں اپنے برادر محترم جناب چودھری احمد دین صاحب اور ان کی پوری مسجد کی انتظامیہ اور مسجد کے امام و خطیب محترم جناب قاری کامران ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ان کے دیگر تمام رفقاء کار جتنے بھی ساتھیوں کی جو محنتیں کوششیں کاوشیں ہیں، اللہ سب کی قبول و منظور فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔